ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر محمد ظفر اقبال، فیکلٹی آف ایجوکیشن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا پروگرام کورس کوڈ 8684 سے ریلیٹڈ ہے، ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹکس، اور یونٹ نمبر 1 سے ہم یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے بات کی تھی کہ جو ایجوکیشنل ریسرچ ہے اس کے ڈفرینٹ فیچرز کون کون سے ہیں، اور ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایجوکیشنل ریسرچ ہے پرٹیکولرلی اس کے کون کون سے کریکٹرسٹکس اور فیچرز ہیں۔ آج کا پروگرام اس چیز کو فوکس کرے گا کہ جو ایجوکیشنل ریسرچ ہے اس کی نیڈ کیا ہے اور اس کا سکوپ کیا ہے۔ تو ہم ڈیٹیل میں اس پہ آج گفتگو کریں گے اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز بتائیں گے، نیڈ کے حوالے سے بھی اور سکوپ کے حوالے سے بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنل ریسرچ کی کون کون سی نیڈز ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیڈ فار ریسرچ ان ایجوکیشن پہ بات کرنے سے پہلے میں نیڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیڈ کا کانسیپٹ کیا ہے۔ یہ پکچر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیڈ ہے، جیسے کہ واٹر آپ کی نیڈ ہے سروائیول کے لیے، ایئر نیڈ ہے، سلیپ، فوڈ، شیلٹر، کلوتھنگ، یہ نیڈز ہیں آپ کے لیے جب آپ زندگی میں سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ریسرچ ان ایجوکیشن کی نیڈ کیا ہے، اس کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ریسرچ ان ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں کہ امپروونگ کوالٹی ایجوکیشن کی فیلڈ میں اگر آپ نے کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے، کوالٹی کے سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا ہے، تو آپ کو ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں تھرو ریسرچ، اور ان کو آپ ریسرچ کے اندر سے آئیڈینٹیفائی کر کے، ایکسپلور کر کے، ایگزامن کر کے آپ سجیسٹ کرتے ہیں ٹیچر ایجوکیٹرز کو کہ آپ یہ میتھڈز پرٹیکولر سبجیکٹس کے لیے یوز کریں۔ اسی طرح آپ لرننگ کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں، کریکولم جو ہے اس کو اس کی جو ہے اس میں اسٹینڈرڈائزیشن کو مینٹین کرتے ہیں تھرو ریسرچ۔ تو اس سے اوورآل جو کوالٹی ہے وہ انہینس کرتی ہے ایجوکیشن کی۔ اسی طرح جو ریسرچ ہے وہ ہمیں انفارم ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ڈفرینٹ ریسرچز کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ وہ جو فائنڈنگز آئی ہوتی ہیں ان کی بیس پہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں پالیسی میکرز کو کہ وہ کچھ ڈیسیژنز کر سکیں۔ مثال کے طور پہ وہ کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیسیژنز کریں، ڈفرینٹ ٹریننگز کے حوالے سے ڈیسیژن کریں، اور اسی طرح جو ایجوکیشنل ریفارمز لائے جا سکتے ہیں ان کے اوپر وہ کام کریں۔ ایون جو فنڈنگ ایلوکیشن کرنی ہے وہ بیسڈ آن ریسرچ ڈیٹا، کہ ڈیٹا کس طرح کا ہے اور کس کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے یا کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ فنڈنگ ایلوکیشن کی جائیں۔ تو بیسیکلی ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ پالیسی میکرز کو ڈائریکٹ کرتی ہیں، سجیسٹ کرتی ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ایریاز کے اوپر ورک آؤٹ کریں اور اپنے ڈیسیژنز جو ہیں وہ لیں۔ اس کے بعد اسیسمنٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، ریسرچ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایسی انسائٹ مل جائے ریسرچ سے، اسیسمنٹ کے نئے نئے ٹولز ہمارے سامنے آئیں جس سے جن کو ہم اس ایجوکیشن میں استعمال کر کے ایجوکیشن کی جو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں ان کے اوپر بات کر سکیں، ان کو امپروو کر سکیں۔ اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹمز جو ہیں وہ سامنے لائے جا سکتے ہیں تھرو ریسرچ، جو کہ انشور کریں گے کہ ایجوکیشنل سسٹمز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کا فوکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی سکسیس ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمیں نیڈ پڑتی ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، Educational research contributes to the continuous improvement of teacher training and professional development programs, enhancing the skills and knowledge of educators. دیکھیں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ نیڈ کیا ہے ریسرچ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، تو ٹیچر ٹریننگ کے لیے بھی ہمیں ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ اس کے 2-3 پرسپیکٹیو ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم ریسرچ کر کے وہ نیڈس جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں جن کے لیے ٹریننگ ڈیولپ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم فوکس گروپ ڈسکشنز کر کے، پالیسیز کو دیکھ کے، ڈفرینٹ جو پرسپیکٹیوز دیکھ کے ہم ٹریننگ کا ماڈیول ڈیولپ کرتے ہیں، ٹریننگ کا ایک پورا جو سیٹ اپ ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آلریڈی ڈیولپ ٹریننگ ماڈیول ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے
اس کی افیکٹونیس دیکھیں کہ یہ جو ٹریننگ ماڈیول ہم نے ڈیولپ کیا اس کی اب افیکٹونیس کیا ہے، کہاں کہاں امپرومنٹس آئی ہیں اور ابھی بھی کون سے ایریاز ہیں جن کے لیے مزید کام کرنا ہے. تو ایجوکیشنل ریسرچ بیسیکلی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کو بھی لیڈ کرتی ہے، اس کو بھی گائیڈ کرتی ہے. اس کے بعد ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن ہے. ریسرچ ان ایجوکیشنل ٹیکنالوجی انفارمز دا انٹیگریشن آف ڈیجیٹل ٹولز اینڈ ریسورسز ان ٹو دا کلاس رومز. دیکھیں آج کل موبائل لرننگ کی بات ہوتی ہے، ڈیجیٹل ڈیوائسز جو ٹیبلٹس ہیں مختلف ان کے یوز کی بات ہوتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے یوز کی بات ہوتی ہے ان لرننگ. تو کلاس روم کے اندر ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے، ڈفرینٹ اے آئی ٹولز کا استعمال کر کے، ڈفرینٹ گیجٹس کا استعمال کر کے، ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کا استعمال کر کے لرننگ کو کس طرح انہینس کیا جا سکتا ہے، تو یہ ہمیں ریسرچ کے ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے. ہم ایک پراپر سسٹمیٹک ریسرچ کنڈکٹ کریں جس میں ہم ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں اور دیکھیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے کون کون سے پرسپیکٹیوز کو انہینس کر رہی ہیں. پھر اسی طرح اسپیشل ایجوکیشن اینڈ انکلوسیو پریکٹسز. اب یہ ایک بڑا چونکہ پاکستان میں بڑا ایک نیگلیکٹڈ ایریا تھا ایجوکیشن کا، اور الحمدللہ اب اس میں بھی بہت زیادہ ریسرچ کنڈکٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اسٹریٹجیز کو دیکھیں، ان ریسورسز کو دیکھیں جو کہ انکلوسیو ایجوکیشن کے سیٹ اپ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو انہینس کیا جا سکتا ہے، ان کی اچیومنٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے، ان کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ زندگی میں ایک نارمل انسان کی طرح ایک آسانی کے ساتھ زندگی کو گزار سکیں. تو انکلوسیو سیٹ اپ کے لیے، پریکٹسز کے لیے، بیسٹ پریکٹسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی اسٹریٹجیز یوز کی جاتی ہیں پرٹیکولر لیول پہ، پرٹیکولر ڈسیبلٹی کے ساتھ، کہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں ریسرچ سے پتہ چلتا ہے جب ہم سسٹمیٹک ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پیرنٹس اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ. ڈیفینیٹلی ریسرچ جو ہے وہ ہمیں ایک ڈائریکشن دیتی ہے کہ کس طرح ہم پیرنٹس کو انوالو کر سکتے ہیں ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر، اسکول کی امپرومنٹ کے اندر، کمیونٹی کو کس طرح انوالو کر سکتے ہیں، کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں، کون کون سے ویز ہیں جس سے ہم پیرنٹس اور کمیونٹی کو انفارم کر سکتے ہیں اور ان کو انوالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو سکسیزفل بنانے کے لیے جہاں پہ ٹیچر محنت کرتا ہے، جہاں پہ اسٹوڈنٹس محنت کرتے ہیں، تو تیسری جو اس ٹرائنگل کے اندر چیز ہے وہ آپ کے پیرنٹس اور کمیونٹی ہے. ان کی انوالومنٹ کے بغیر یہ ٹرائکا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو ریسرچ ہمیں بیسیکلی ڈفرینٹ کائنڈز آف فائنڈنگز دیتی ہے انگیجمنٹ سے ریلیٹڈ، پیرنٹس کی یا کمیونٹی کی، کہ کس طریقے سے ہم ان کو انگیج کر سکتے ہیں لرننگ کے اندر. اب ہم بات کریں گے اسکوپ آف ایجوکیشنل ریسرچ کی. پہلے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کے اسکوپ سے کیا مراد ہوتی ہے. آپ یہ پکچر دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک آپ کو ہاتھ نظر آ رہا ہے اور وہ جو ایک کنیکشن ہے، اور آپ کو پھر نیٹ ورکنگ نظر آ رہی ہے ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ. اسکوپ سے یہ مراد ہے کہ ایک امبریلا ٹرم ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس امبریلا ٹرم کے نیچے جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ اس امبریلا کے اسکوپ کے اندر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایجوکیشنل ریسرچ کا اسکوپ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشنل ریسرچ ایک ایسی امبریلا ٹرم ہے، اس کے اندر جتنے بھی پرسپیکٹیو ایجوکیشن کے ہیں وہ جب آئیں گے، جن کے اوپر ریسرچ بات کرے گی یا ایجوکیشنل ریسرچ جن ایریاز کو جا کے ٹچ کرے گی، وہ سارے کے سارے ایجوکیشنل ریسرچ کے اسکوپ میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آئیے ان پہ اب ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے کریکولم اینڈ انسٹرکشن. جیسے میں نے کہا کہ ایجوکیشن کے ڈفرینٹ جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ ایجوکیشنل ریسرچ کی امبریلا کے نیچے آتے ہیں. اس میں کریکولم اینڈ انسٹرکشن ون آف دا کی ایریا آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے، اب اس میں ظاہر ہے کریکولم کی جب بات کرتے ہیں تو کریکولم ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، کریکولم کے اوپر کمنٹس ہوتے ہیں کہ کیا وہ کریکولم الائن ہے ود دا نیشنل پالیسی، وہ کریکولم الائن ہے ود دا نیشنل آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن. اور پھر کریکولم کی کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کی بات بھی ہوتی رہتی ہے. اسی طرح جب ہم انسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو انسٹرکشن کون سا ٹیچنگ میتھڈ، کون سی ٹیچنگ اسٹریٹجی، کون سے ڈفرینٹ ڈیجیٹل ٹول ہیلپ فل ہیں یا افیکٹو ہیں ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر، وہ ہمیں ریسرچ بتاتی ہیں.
ٹھیک ہے. ہم ڈفرینٹ ٹولس کو، ٹیکنیکس کو ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں ایک خاص پیٹرن میں ایکسپیریمنٹ کے تھرو، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ پرٹیکولر ٹول یوز کیا جائے، یہ پرٹیکولر ٹیچنگ میتھڈ یوز کیا جائے، تو اس کا اسٹوڈنٹ کے کون سے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہیں لرننگ کے جس کے اوپر زیادہ اثر آیا. ٹھیک ہے. تو ہم پھر سجیسٹ کرتے ہیں ٹیچرز کو کہ جب آپ یہ پرٹیکولر ٹاپک پڑھائیں تو آپ یہ والا ٹیچنگ میتھڈ یوز کریں. تو یہ ہمیں بیسیکلی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ کس کس پرسپیکٹیو میں افیکٹو ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایجوکیشن سائیکالوجی. ایجوکیشنل سائیکالوجی بھی جو ہے وہ ایجوکیشن کے پیراڈائم کے اندر ایڈجسٹ ہوتی ہے، اور اس میں ہم ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کے بیہیویئرز کو ریسرچ کرتے ہیں، ٹیچرز کے بیہیویئرز کو دیکھا جاتا ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن کو دیکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، جو پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کا جو بیہیویئر ہے ود دیئر سب آرڈینیٹس، ود دیئر ٹیچرز، ود اسٹوڈنٹس، ود پیرنٹس، ود کمیونٹی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں ریسرچ ایکسپلور کر کے دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی کے جو ڈفرینٹ جو کی ایریاز ہیں، جیسے موٹیویشن ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے، لرننگ تھیریز ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ریسرچ کے پرسپیکٹیو میں دیکھی جاتی ہیں، اور ایجوکیشنل سنیریوز کے اندر اسٹوڈنٹس کے ایٹیٹیوڈز میئر ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن میئر ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کی انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے، ٹیچرز کی انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے، ایون ہیڈز کی ایموشنل انٹیلیجنس کو میئر کیا جاتا ہے. تو ڈفرینٹ جو ایجوکیشنل سائیکالوجی کے پراسپیکٹس ہیں، جو مختلف ڈائمینشنز ہیں، ان کو ہم ریسرچ کے تھرو ان کا آنسر تلاش کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کہہ لیں کہ ایریا ہے ایجوکیشن کا، جو ریسرچ کے ذریعے سے ہم ایکسپلور کرتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ایجوکیشنل پالیسی اینڈ ایڈمنسٹریشن. اگین ایجوکیشن کا ایک کی ایریا پالیسی اینڈ ایڈمنسٹریشن. ریسرچ کے ذریعے سے ہم پالیسی کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں، پالیسی میکرز کو، ایڈمنسٹریٹرز کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ فائنڈنگز ہیں ڈیٹا کی بیس کے اوپر، اور یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ والے جو فائنڈنگز آئی ہیں ان کے اوپر کام کریں، چاہے وہ ٹیچرز کے ٹریننگ کے ڈفرینٹ پروگرامز ڈیولپ کرنے کی بات ہو، چاہے کریکولم کے اندر جو امپرومنٹس لانی ہیں ان کی بات ہوں، چاہے ایجوکیشنل ریفارمز کی بات ہوں. تو ایجوکیشنل ریسرچ بیسیکلی ایک لنک کرتی ہے ایجوکیشنل پالیسی اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. پھر اسی طرح اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن ہے. ڈفرینٹ قسم کے ٹولز جو ہے وہ ڈیولپ کر کے دیے جاتے ہیں سسٹمیٹک پروسیس کے تھرو ریسرچ، کہ یہ ٹولز اسٹینڈرڈائزڈ ہیں، ان کو آپ یوز کریں اور ان سے اسٹوڈنٹس کی آؤٹ کمز کو میئر کریں. اسی طرح فارمیٹیو اسیسمنٹ کے ٹولز ڈیولپ کر کے دیے جاتے ہیں تھرو ریسرچ، اور ان کو یوز بھی کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا جو کلیکٹ ہوگا اسٹوڈنٹس کا، اس سے ہم فردر ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ ہمیں کس طرف کو جانا ہے. آیا ہم نے ان کی پروفیشنسیز کو میئر کرنا ہے، آیا ہم نے ان کی جو ہے وہ سکلز کو میئر کرنا ہے، آیا ان کے ایٹیٹیوڈز کو میئر کرنا ہے، کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے آگے فیوچر میں لے کے چلنا ہے. تو وہ ڈفرینٹ اسیسمنٹ کے ٹولز جو ہیں وہ ریسرچ کے تھرو ہم ڈیولپ بھی کرتے ہیں، اور ان کو اپلائی کر کے جو اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا آتا ہے بلک میں یا لارج اسکیل پہ، پھر اس کے اوپر بھی فردر انالیسس کیے جاتے ہیں، اور فیوچر ڈائریکشن جو ہے وہ متعین کی جاتی ہے. اس کے بعد ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہے. ایجوکیشنل ریسرچ کا ایک ایریا جو ہے وہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی بھی ہے. ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن بھی ہے اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ بھی ہے، یعنی آپ ڈفرینٹ ٹولز یا سافٹ ویئرز ڈیولپ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اپلائی کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی افیکٹونیس کیسی رہی. جیسے ڈفرینٹ ایجوکیشنل سافٹ ویئرز ہیں، آن لائن لرننگ ہے، ای لرننگ ہے، ڈیجیٹل ریسورسز ہیں، ڈیجیٹل ٹولز ہیں، اور آج کل اسپیشلی چیٹ جی پی ٹی اور ڈفرینٹ اے آئی ٹولز ہیں جو لرننگ کے اندر اور ٹیچنگ کے اندر یوز کیے جاتے ہیں، اور ان پہ ریسرچ کنڈکٹ کر کے ہم بیسیکلی ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے جو ایریا ہے اس کو وائڈ اسپریڈ اس کا کیا جا سکتا. پھر ہائر ایجوکیشن ہے، یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے. اس میں اسٹوڈنٹ ریٹینشن، اسٹوڈنٹ کی جو ایکسیس ہے، افورڈیبلٹی ہے،
اور افیکٹونیس آف ہائر ایجوکیشن اس پہ بھی کام کیا جاتا ہے. موسٹلی ہائر ایجوکیشن میں جو ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے وہ ڈیفینیٹلی بیہیویئرل زیادہ ہوتی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس, سیلف ایفیکیسی. ریسرچ کی بات کی جاتی ہے کہ ریسرچ سیلف ایفیکیسی کتنی ہے ٹیچرز کی, اور ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئرز بھی ڈیولپ کر کے دیے جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں کہ ان کا استعمال کر کے لرننگ کو انہینس کیا جائے. تو ہائر ایجوکیشن میں پالیسی کو بھی انفارمیشن, پالیسی میکرز کو بھی انفارم کیا جاتا ہے, چونکہ ہائر ایجوکیشن میں ٹیچنگ اور ریسرچ دونوں کمپوننٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو جتنی بھی ریسرچ ہائر ایجوکیشن میں کی جاتی ہے وہ پالیسی میکرز کو بھی ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ فیوچر آف ہائر ایجوکیشن کس طرف کو لے کے جا سکتے ہیں. اچھا, اس طرح پھر نیکسٹ سوشو کلچرل اینڈ ملٹی کلچرل ایجوکیشن, اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ سینیریوز میں جتنی تیزی سے وقت بدل رہا ہے تو ہمیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز میں لوگ ملتے ہیں. ایک ہی ادارے کے اندر مختلف زبان, مختلف رنگ, نسل اور مختلف کلچر سے آئے ہوئے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ایجوکیشن کا سینیریو کیسے بنے گا, وہاں پہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز کیسے یوز کی جائیں گی, وہاں پہ کس طرح کا کریکولم پڑھایا جائے گا, اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے اور ٹیچرز کے بیہیویئرز کیسے ہوں گے. تو اس پہ بھی ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے اور انفارم کیا جاتا ہے کہ ملٹی کلچرلزم کلاس روم کے اندر جہاں پہ ملٹی کلچر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے آپ نے ٹیچ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور کس طرح سوشل جسٹس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے تھرو ریسرچ. اس کے بعد پھر ایک ایریا جو امپورٹنٹ ایریا ہے اسپیشل ایجوکیشن کا. اسپیشل ایجوکیشن کے ڈفرینٹ جو کہہ لیں کہ کلاسز ہیں, چاہے وہ مینٹلی ریٹارڈڈ چلڈرن ہوں, چاہے وہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہوں, چاہے وہ ویژولی امپیئرڈ ہوں, تو وہ مختلف قسم کی جو برانچز ہیں اسپیشل ایجوکیشن کی اس کے اندر ریسرچ کر کے انفارم کیا جا سکتا ہے کہ کن جو اسٹوڈنٹس ہیں ایک پرٹیکولر ٹائپ کے ان کو آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے, ان کے لیے کون سے ریسورسز افیکٹو ہیں, ان کے لیے کون سی اسٹریٹجیز افیکٹو ہیں, اور ان کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی جائیں, ٹھیک ہے, جو کہ سستی بھی ہوں اور افیکٹو بھی ہوں, جن سے اسٹوڈنٹس کی لرننگ انہانس ہو, ان کو ہم زندگی کے اندر اس قابل بنا سکیں کہ وہ زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکیں اور نیشنل لیول پہ کوئی اچیومنٹ کر سکیں اور اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں. تو یہ ساری چیزیں ریسرچ ہمیں ڈائریکٹ کرے گی. ریسرچ کی فائنڈنگز جو سسٹمیٹک ایک پروسیجر کے تحت ہوں گی وہ ہمیں ڈائریکٹ کریں گی کہ ہم اسپیشل ایجوکیشن کا جو سینیریو ہے اس کے اندر کیا کچھ کر سکتے ہیں, ریفارمز کیسے لائی جا سکتی ہیں اسپیشل ایجوکیشن میں, اور اسپیشلی جو سب سے چیلنجنگ ہے وہ یہ ہے کہ انکلوسیو ایجوکیشن کے اندر کریکولم ڈیولپ کیسے کریں. انکلوسیو ایجوکیشن کے اندر جو ٹیچر ہے وہ کون سے ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز اور میتھڈز کے ساتھ پڑھائے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ جو ڈسیبلٹی کے ساتھ اسٹوڈنٹ موجود ہیں کلاس روم کے اندر نارمل اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کو بھی ایکول اپرچونٹی ملے لرننگ کی. اچھا, اس کے بعد ایجوکیشن کی فیلڈ میں ایک ایریا ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن, جو کہ پچھلے کچھ سالوں سے بلکہ یہ میں کہوں کہ کوئی 10-20 سالوں سے بہت زیادہ اس پہ ورک ہو رہا ہے ارلی چائلڈہڈ کے حوالے سے, نیوٹریشن کے حوالے سے, ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے. اور پنجاب گورنمنٹ نے اور پاکستان میں ایز اے ہول مختلف اسکولوں کے اندر کلاس رومز بھی بنا دیے گئے ہیں ارلی چائلڈہڈ کے اوپر, اور اسٹوڈنٹس وہاں پہ کچی اور 1 کلاس کے اندر جو ہے وہ داخلہ لیتے ہیں اور وہاں پہ وہ پڑھتے ہیں, اور ان کے لیے ریسورس سینٹرز بنائے گئے ہیں. ایکچولی ریسرچ ہمیں یہ انفارم کرتی ہے کہ جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس کے اندر کون سے ریسورسز کی ضرورت ہے, اسپیشلی کریکولم کیسے ان کے لیے ڈیولپ کیا جائے چھوٹے بچوں کے لیے جو کہ ابھی بہت کم ایج کے ہیں, اور ان کے لیے اسیسمنٹ کا میکنزم کیسے ہو, کیونکہ ہمارے پاس جو پاکستان میں بھی جو امتحانات کا ایک طریقہ کار ہے وہ اینول بیسس پہ ہوتا ہے اور ریٹن ایگزام ہوتے ہیں, زیادہ تر پیپر پنسل ٹیسٹ کے ذریعے سے ایگزام ہوتے ہیں. تو وہ جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو اگر اسیس کریں گے تو وہ کیسے کریں گے, اور اس کے لیے کوئی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کیسے ڈیولپ کیے جائیں,
اور ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کے اوپر پھر رزلٹس کو یا لرننگ کو کس طرح پرکھا جائے، یہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوگا آنے والے دنوں کے لیے. تو ریسرچ ہمیں ڈفرینٹ جو پروگرامز ہے وہ ڈیولپ کر کے دے سکتی ہے ای سی ای کے لیے. اسی طرح ریسرچ ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے کہ ای سی ای کے جو ٹیچرز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کیسے کی جائے، ان کی ٹریننگ کیسے کی جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ایجوکیشنل ریسرچ جو ہے وہ گائیڈ کرے گی یا اس کی طرف لے کے جائے گی. پھر آخر میں یہ ہے کہ لینگویج ایکوزیشن اینڈ لٹریسی. نان فارمل ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، لٹریسی کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوتی رہتی ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے اور پچھلے کئی سالوں میں تقریباً اسٹیٹک لٹریسی ریٹ ہے. تو ایجوکیشن کے اندر جو ہماری ریسرچ ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح ہم لٹریسی ریٹ کو انکریز کر سکتے ہیں، اور جو آؤٹ آف اسکول چلڈرنز ہیں ان کو ہم کس طرح ایجوکیشن کے سسٹم کے اندر لے کے آ سکتے ہیں، اور لینگویج ایکوزیشن کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف جو پرسپیکٹیو ہیں لینگویج سے ریلیٹڈ اور لٹریسی سے ریلیٹڈ، ان کے اوپر ریسرچ ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے اور گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح ہم ان کو امپروو کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ ایجوکیشنل ریسرچ کی نیڈ کیا ہے اور اسکوپ کیا ہے. تو نیڈ کے حوالے سے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہمیں سروائیول کے لیے ایئر کی ضرورت پڑتی ہے، پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی طرح ایجوکیشن کے اندر ایجوکیشن کی سروائیول کے لیے یا اس کی انہینسمنٹ کے لیے بھی ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ریسرچ ہمیں کنڈکٹ کرنی پڑتی ہے. جیسے میں نے بات کی کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو اگر آپ نے امپروو کرنا ہے تو آپ کو ریسرچ کی ضرورت پڑے گی. اسی طرح آپ نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن کرنی ہے تو بھی آپ کو ریسرچ کی ضرورت پڑے گی. ڈفرینٹ پالیسی میکرز کو اگر آپ نے انفارم کرنا ہے ٹریننگز کے حوالے سے، ڈفرینٹ پروگرامز کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے، تو بھی آپ کو ریسرچ کی ضرورت پڑے گی. تو ریسرچ چونکہ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے جس میں آپ ٹولز ڈیولپ کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں اور فائنڈنگز اور کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں. تو اس سارے پروسیس کے ذریعے سے ہم پالیسی میکرز کو گائیڈ کر سکتے ہیں، کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم نے بات کی اسکوپ کی، اور اسکوپ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایجوکیشنل ریسرچ ہے وہ ایک امبریلا ہے، اور اس امبریلا کے اندر جتنے بھی چیزیں کور ہو رہی ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ وہ اس کا اسکوپ کہلاتی ہیں. چاہے وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ آپ ریسرچ کر رہے ہیں، چاہے آپ کریکولم انسٹرکشن سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں، اسیسمنٹ اور ایویلیویشن سے کر رہے ہیں، اسپیشل ایجوکیشن یا انکلوسیو ایجوکیشن کے اوپر کر رہے ہیں. تو ڈفرینٹ جو پرسپیکٹیوز ہیں ایجوکیشن کے، جب آپ ان کے اوپر ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں ایکچولی، تو وہ آپ کے ایجوکیشنل ریسرچ کے اسکوپ کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایجوکیشنل ریسرچ کے اسکوپ سے مراد وہ وائڈ اسپریڈ ہے جہاں جہاں پہ ایجوکیشن کے اندر ریسرچ کنڈکٹ ہو سکتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو نیڈ اور اسکوپ آف ایجوکیشنل ریسرچ کے بارے میں معلومات مل گئی ہوں گی. اوکے، اللہ حافظ.